بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، نور الہدا کی جرا میں خوش آمدید، مرحبا۔ پیارے دوستو، ہمارا سبق چل رہا تھا جھوٹے کے احکام کے بارے میں۔ جھوٹے کے پانی جو جھوٹا ہو جائے، اس پانی کی 4 اقسام ہم نے پڑھی تھی کہ 4 اقسام ہیں۔ ان 4 اقسام میں سے پہلی قسم کی وضاحت اور اس پر اجراء اور قواعد جو تھے وہ میں نے آپ کو بتائے تھے۔ پہلی قسم تھی کہ پانی پاک ہو، پاک کرنے والا بھی ہو، اور اس سے آدمی نے، گھوڑے نے، یا جس کا گوشت کھایا جاتا ہے جانور، انہوں نے پانی پیا ہو تو پانی پاک بھی ہوتا ہے، پاک کرنے والا بھی ہوتا ہے۔ آج ہم دوسری قسم پڑھیں گے، اور یہاں سے پڑھنا ہے ہم نے وَالثَّانِي نَجَسٌ لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ۔ یہاں سے ہم اجرا بھی کرتے ہیں، جو قواعد ہیں وہ بھی بتائیں گے، تقریباً وہی پہلے والے قواعد ہیں۔ وہ جملے کے شروع میں آئی ہوئی ہے، وہ استئنافیہ ہوگی۔ الثانی یہ معرفہ ہے، اس کے بعد نکرہ آ رہا ہے۔ معرفہ کیسے؟ الف لام آئی ہوئی ہے اس کے اوپر، تو پہلے معرفہ آ جائے اس کے بعد نکرہ ہو، تو کئی بار قاعدہ یہ آیا ہے کہ معرفہ مبتدا ہوگا اور نکرہ خبر ہوگا، تو الثانی یہ مبتدا ہوگی۔ نجسن یہ خبر ہے لیکن نکرہ ہے، خبر ہونے کی وجہ سے مرفوع ہے لیکن ہے نکرہ، معنی تنوین بھی نہیں ہے تو ہم تنوین بھی دے رہے ہیں۔ تو آگے دیکھیں نجسن کیا بنے گا آگے کے لیے۔ نجسن نکرہ ہے اور اس کے بعد جملہ آ رہا ہے، تو نکرہ کے بعد جملہ آ جائے تو نکرہ موصوف اور جملہ اس کی صفت بنتا ہے۔ نجسن یہ موصوف ہو جائے گا، لا یجوز فعل ہے، استعمال مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ ہے، مضاف مضاف الیہ مل کر لا یجوز کا فاعل ہو جائے گا۔ لا یجوز فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر نجسن کی صفت، نجسن موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ بن جائے گا خبر، پھر مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یہاں سے دوسری قسم بیان کر رہے ہیں کہ دوسری قسم جھوٹے پانی کی جو دوسری قسم ہے وہ نجس ہے، یعنی پاک بھی نہیں ہے، نجس ہے، جس کا استعمال کرنا، اور نجس بھی ایسی نجس ہے کہ جس کا استعمال کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ ترجمہ دیکھ لیں اوپر۔ اور دوسری پانی کی قسم ایسی نجس ہے کہ جائز نہیں، اس کے ساتھ جائز نہیں اس پانی کو استعمال کرنا۔ وَهُوَ مَا شَرِبَ مِنْهُ وَهُوَ مَا شَرِبَ مِنْهُ الْكَلْبُ أَوِ الْخِنْزِيرُ أَوْ شَيْءٌ مِنْ سَبَائِلِ الْبَهَائِمِ۔ آگے ایک مثال ان کی دیتے ہیں، اس کی ترکیب دوبارہ کرتے ہیں، پہلے اس کی کر لیں۔ یہ جملے کے شروع میں واو آئی ہوئی ہے تو واو استئنافی ہوگی۔ ہوا ضمیر مرفوع منفصل ہے، تو اس کے بارے میں آپ کو قاعدہ بتایا تھا کہ جملے کے شروع میں ضمیر مرفوع منفصل ہے تو وہ مبتدا بنتی ہے، تو ہوا مبتدا بن جائے گی۔ ما موصول ہے، شاربہ فعل ہے، من جار ہے، ہو ضمیر مجرور ہے، جار مجرور مل کر شاربہ کے متعلق ہو جائیں گے۔ قلب یہ معطوف علیہ ہے، او حرف عطف ہے، خنزیر معطوف اول، او حرف عطف، شیء نکرہ ہے، نکرہ کے بعد جار مجرور آ جائے تو نکرہ موصوف ہوتا ہے، تو شیء یہ ہو جائے گا موصوف من جار سبا نکرہ ہے، اس کے بعد معرفہ آ رہا ہے تو نکرہ پہلے آ جائے اس کے بعد معرفہ ہو تو نکرہ کو مضاف اور معرفہ کو مضاف الیہ بناتے ہیں، تو یہ مضاف الیہ، سبا مضاف ہو جائے گا، بہائم یہ مضاف الیہ، مضاف الیہ مل کر یہ ہو جائیں گے جار کا مجرور، جار مجرور مل کر یہ متعلق ہوں گے ثابتن کے،
شیئن کی صفت ہے ثابتن، ثابتن اسم فاعل ہے، ہوا ضمیر فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر متعلق سے مل کر صفت بن جائیں گے شیئن کی، شیئن موصوف اپنی صفت سے مل کر معطوف ثانی، معطوف علیہ اپنے دونوں مطوفات سے مل کر یہ بن جائے گا شاربہ کا فاعل، شاربہ فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر ما موصولہ کا صلہ موصول صلہ مل کر خبر بن جائیں گے، ہوا مبتدا تھی تو مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ یہاں بیان کر رہے ہیں یہ جو کلبو پڑا ہے فاعل ہونے کی وجہ سے، خنزیرو کیونکہ کلب پر اس کا عطف ہے تو یہ بھی مرفوع پڑا ہے، شیئن بھی مرفوع ہے، کلب اور خنزیر پر تو الف لام تھے اس لیے تنوین نہیں آئی، اور شیئن پر یعنی الف لام نہیں ہے اور بھی کوئی معنی تنوین نہیں ہے تو ہم نے تنوین دے دی۔ تو یہاں سے یہ دوسرا پانی جو نجس تھا اس کی وضاحت کی ہے، تعریف کی ہے، یعنی نجس پانی، جھوٹا پانی کی جو دوسری قسم تھی کہ نجس ہے ناپاک ہے، وہ کون سا پانی ہے؟ وہ پانی ہے کہ کتے، خنزیر یا ایسی چیز جو ایسے جانور جو چیر پھاڑ کرنے والے جانور ہیں ان میں سے کسی نے پی لیا ہو، پانی پی لیا ہو، ان کا پانی جو ہے ان کا جو جھوٹا ہے بچا ہوا پانی وہ ناپاک ہوگا، نجس ہوگا اور اس کا استعمال کرنا بھی جائز نہیں۔ تو اوپر دوبارہ ترجمہ دیکھ لیں، وہ ہوا سے، اور وہ کون، یعنی وہ اس ضمیر سے مراد دوسری نجس جو قسم ہے، نجس پانی کی جو نجس ہے قسم ہے، نجس قسم وہ، اور وہ پانی ماں سے پانی مراد ہے، پیا ہو اس سے، اس پانی سے کتے نے یا خنزیر نے یا ایسی چیز جو چیر پہاڑ کرنے والی ہو، چیر پہاڑ کرنے والے جانوروں میں سے ہو۔ اس کی آگے مثال دیتے ہیں، جیسے کل فہدی والذئبی، چیتا اور بھیڑیا، اس کی ترکیب کاف، یہ اس کی پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ اپنے یہ کاف جار ہے تشبیہ کے لیے، اپنے مجرور سے مل کر مثال ہو مبتدا معذوف کی خبر بنتے ہیں یہ کسی کے متعلق ہو کر، تو کاف جارہ ہوگی، فہد یہ مجرور، جار یہ ہوگا معطوف علیہ، وہ حرف عطف ہے، ذئب معطوف، معطوف علیہ مل کر یہ جار کا مجرور، جار مجرور مل کر ظرف مستقر ہوں گے ثابت، تو ان کے ثابتن اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر، مثال ہو مبتدا معذوف کی، مثال ہو مبتدا اور یہ خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، یہ پچھلے کی انہوں نے مثال دی ہے۔ یہ اب ہماری دو اقسام ہو گئی، دوسری قسم تھی کہ نجس ہو ایسا پانی کہ جس سے کتے نے پیا ہو یا خنزیر نے پیا ہو یا ایسی چیز جو چیر پھاڑ کرنے والی ہے، چیتا بھیڑیا، تو ان کا پانی، ان کا جو جھوٹا ہے وہ ناپاک ہو جائے گا، نجس ہو جائے گا۔ تو یہ ہماری دوسری قسم بھی ہو گئی۔